وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. وہ آئے ہیں ان کے آنے سے بہاروں میں نکھار آیا. وہ آئے ہیں ان کے آنے سے بہاروں میں نکھار آیا. جن کی تڑپ تھی سینوں میں وہ آئے تو دلوں کو قرار آیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ آئے تو ملی رفعت مسلمانوں کو. محمد مصطفیٰ آئے تو ملی رفعت مسلمانوں کو. ایمانوں میں وقار آیا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی، وحدانیت اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے. وہ ذات جس نے کن کہہ کے پوری کائنات کو بنا دیا. وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں آقا دو جہاں، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معززات، مکرمات، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب رحمان کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا اور محبوب پیغمبر کا امتی بنایا. محبوب پیغمبر کا امتی بننے کے بعد ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے. ماہ ربیع الاول کے حوالے سے فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ ہر طرف شروع ہے. کہیں محبوب پیغمبر کی نرمی کا تذکرہ، کہیں محبوب پیغمبر کی رحمت کا تذکرہ، کہیں محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ، کہیں محبوب پیغمبر کے بچپن کا تذکرہ. ہر طرف
محبوب پیغمبر کا بول بالا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ خوبی عطا کی ہے جس کے ساتھ انسان کا وقار بنتا ہے، عزت ملتی ہے۔ کبھی قرآن اور حدیث کو پڑھ کر دیکھو، کہیں قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ملے گا، کہیں سرکار کی سخاوت کا تذکرہ ملے گا، کہیں محبوب کے کردار کا تذکرہ ملے گا، اور کہیں محبوب کی اچھی اچھی گفتار کا تذکرہ ملے گا، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کیا کہنے؟ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1739۔ ایک دن حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالی عنہما نے آ کر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ اماں جی بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید ہے۔ اور اس لیے کائنات کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسمیں اٹھا اٹھا کر بتلایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا کیا ہے، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے مرتبے والے ہیں، آپ کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا تذکرہ آیا تو رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسمیں اٹھا کر فرمایا لعمرک، آپ کی عمر کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی قسمیں اٹھا کر بیان کر رہے ہیں۔ اگر میرے کملی والے سرکار کی نرمی کا تذکرہ آئے تو آقا کی شفقت کا تذکرہ آئے تو اللہ پاک کا قرآن بول کے فرمائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ البتہ تحقیق آ گیا ہے تمہیں میں سے، تم میں ایک رسول، گراں ہے اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، یعنی کہ تم لوگوں پر جو تکلیفیں گزرتی ہیں آتی ہیں وہ محبوب کو پسند نہیں، اچھی نہیں لگتی، اور بہت حریص ہیں تمہاری بھلائی پر۔ مومنوں کے ساتھ کیا ہیں؟ مومنوں کے ساتھ نہایت ہی نرم دل ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ یہ نرمی کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاشق رسول کے دعوے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عاشق کہلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے، عمل کر کے دکھلانا پڑتا ہے۔ بس نام کے دعوے ہیں، عمل کر کے کوئی نہیں دکھلاتا۔ اصل میں بات تو یہ تھی کہ جب تیرے میرے سامنے میرے محبوب کی احادیث آ جائیں تو ہم اپنے اماموں کے قول سب چھوڑ دیں، ان کے فعل سب چھوڑ دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے نہیں رہے۔
ہم احادیث کے منکر بڑے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول. اور اگر کملی والے سرکار کی رحمتوں کا تذکرہ آیا تو رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کیا ہے رحمت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سبھی پر تھی، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، غریب کے ساتھ، امیر کے ساتھ. میرا آج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پر نشانہ بازی کروں، نہیں، بتلانا یہ چاہتا ہوں اگر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو تو احادیث پر عمل کر کے دکھلاؤ، پھر بنیں گے عاشق رسول. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایک دوسرے پر فتوے لگا کر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ برا ہے، میں محب رسول ہوں، یہ محب رسول نہیں، فلاں محب رسول ہے، میں محب رسول ہوں. عاشق رسول اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. ایک دوسرے کو عشق میں آ کر برا بھلا کہتے ہیں. کس کے عشق میں؟ محبوب کی محبت ہے. فلاں برا ہے، وہ احادیث پر نہیں چل رہا، وہ محبوب کے طریقے پر نہیں ہے. فلاں برا ہے، وہ محبوب کے طریقے پر نہیں ہے. کہتے اپنے آپ کو عاشق رسول ہیں. اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب نے تو آج تک کسی کو برا بھلا کہا ہی نہیں، اور کہتے اپنے آپ کو عاشق رسول ہو. محبوب کی احادیث کو جھٹلاتے ہو، محبوب کے فعل کو جھٹلاتے ہو. میرے محبوب نے آج تک کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، حدیث نمبر 3559، حضرت انس بیان کرنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں لم یکن رسول اللہ فاحشا ولا لعانا ولا سبابا کان یقول عند المعتبة ما له ترب جبینہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش گو نہ تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے، اور نہ ہی گالی گلوچ کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی وقت ناراضگی اختیار کرتے، ناراضگی کو کسی کے سامنے دکھلانا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کی پیشانی خاک آلود ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو برا سمجھنے کا طریقہ تھا. اس کی پیشانی خاک آلود ہو. کبھی کسی کو گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، کسی پر تان بازی نہیں کی. اور ہمارے کردار کو دیکھیے، ہمارے فعل اعمال کو دیکھیے، ہم اپنے آپ کو کہتے عاشق رسول ہیں اور محبوب کی احادیث کے خلاف چلتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں محبوب کے عاشق رسول بننا چاہتے ہو تو محبوب کی احادیث کو اپنائیے، اخلاق کو اپنائیے، رحمت کو اپنائیے، نرمی کو اپنائیے. اور دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 6613، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کے لیے بد دعا فرمائیں، مشرکین کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. کبھی کسی کو لعنت بھی نہیں دی. اور ہم باتوں باتوں میں ایک دوسرے پر لعنت بازی، دغے بازی، دھوکے کے تانے، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا. مت پوچھئے ہیں عاشق رسول، ہیں محب رسول، لیکن احادیث کو ٹھکراتے ہیں. کیوں؟ اگر صحیح معنوں میں عاشق رسول بننا ہے تو محبوب کی سیرت کو اپنائیے،
محبوب کی زندگی کو دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور کیوں نہیں ہم محبوب کی زندگی کو اپناتے اور کہتے اپنے آپ کو عاشق رسول ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، ہر کوئی آپس میں جھگڑ رہا ہے۔ میرے محبوب کا یہ اخلاق تو نہیں تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور میرے محبوب تو وہ تھے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی، محبوب برا سمجھتے، مومنوں کے لیے رحم دل۔ اور ہم اپنے آپ کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچا دے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے تو چین نہیں ملے گا، ہے عاشق رسول۔ میرے محبوب کی سیرت کو اپنائیے۔ ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، میرے سر کے تاج محبوب جی، کہ جب سے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، میں دیکھتی ہوں کئی لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، مجھے بتلائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو تکلیفیں کس نے دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ طائف والوں نے۔ جب میں ان کو تبلیغ کرنے گیا، ایک اللہ کی طرف بلانے گیا، میں نے کہا کہ لات منات عزا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتلے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے شرارتی بچوں کو بلایا، ان کی جھولیوں میں کنکر ڈالے اور ان بچوں کو کہا کہ جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے نکل نہ جائے، ان کے پیچھے رہنا، یہ کنکریاں مارتے رہنا۔ وہ شرارتی بچے میرے پیچھے لگا دیے گئے، وہ مجھے کنکریاں مارتے، حتیٰ کہ مجھے بستی سے باہر نکال دیا گیا۔ ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمانے لگے اے محبوب جی بد دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پہنچے، آ کے کہنے لگے آقا اگر حکم ہو تو ان طائف والوں کو تو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ حضرت زید بھی کہنے لگے کہ بد دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے ان کے لیے بد دعا کر دی تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو ان کی آئندہ نسل ایمان لے آئے گی، میں بد دعا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، دعائیں مانگی الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت عطا کر دے، الہی قوم کو چشم بصیرت دے دے۔ میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ یہ برا سلوک کر رہے ہیں۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو۔ وہ پتھر بھی کھا کھا کر دعا مانگتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آج ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کر دے،
جب تک بدلہ نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہیں عاشق رسول. مت پوچھئے ہیں محب رسول، ہیں عاشق رسول. عاشق رسول بننا ہے، محب رسول بننا ہے تو محبوب کی سیرت کو بھی دیکھو. وہ پتھر مارے میرے محبوب دعائیں کریں، اور تو میں جس نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہمارے کردار کے اخلاق کے پوری بستی میں چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں کے قریب مت جانا، یہ بہت برا ہے، یہ منافق ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرتا ہے. ہے محب رسول. مت پوچھئے ہے محب رسول، ہے عاشق رسول، لیکن تیرے میرے کردار کے کیا کہنے؟ محبوب کی سیرت کے خلاف ہیں، کلمہ گو، اپنے آپ کو محب رسول کہلواتے ہیں، لیکن ہماری اطاعت کبھی بھی ہم نے محبوب کی نہیں کی. حق تو یہ تھا کہ جب تیری میری زندگی میں کوئی معاملہ پیش آتا تو ہم قرآن و احادیث کی طرف لوٹتے، قرآن حدیث کا فیصلہ دیکھتے کہ قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا جواب دیتا. اور ہم نے قرآن حدیث کو کچھ سمجھا ہی نہیں، مذاق بنا کے رکھ دیا دین کا. بازار جو سب سے بری جگہ محبوب نے فرمایا کہ دنیا کائنات میں سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مساجد ہے. لوگ مساجد سے دور ہے، بازاروں کی طرف ہر کوئی جا رہا ہے، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے. مساجد کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، صفائی ہو نہ ہو، جھاڑو لگے نہ لگے، کوئی پرواہ نہیں. کہلواتے اپنے آپ کو عاشق رسول ہیں. یہ مساجد، یہ اللہ کا گھر، ان کے ساتھ مخلص ہو جائیے. رب کائنات نے فرمایا کہ جو میرے گھر کو آباد کرے گا میں اس کے گھر کو آباد کر دوں گا. مساجد ویران ہو چکی ہیں، اللہ کے گھر ویران ہو چکے ہیں، بازار سج چکے ہیں، ان میں بھیڑ ہی بھیڑ ہے. نمازوں میں دیکھ لیجئے، ظہر کا ٹائم ہوگا، نماز پر کوئی جائے گا، 100 میں سے 10%، باقی 90% لوگ بازاروں میں نظر آئیں گے. ہیں محب رسول، ہیں عاشق رسول. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی ندائیں آتی ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں. نہیں مولانا صاحب بات نہیں کرنی، ہے عاشق رسول، بس نماز نہیں پڑھی جاتی، سستی ہو جاتی ہے. کس لیے؟ دنیا کے لیے. وہ دنیا جو دھوکے کا سامان ہے، عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے. ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اپنے اعمال بنائیے، وہ اعمال جو جنت کی طرف لے کے جائیں، اور جنتی اعمال تب بنیں گے جب ہم اپنے کردار کو قرآن و حدیث کے مطابق لے کے آئیں گے، محبوب کی سیرت کو اپنائیں گے، تب ہم محب رسول، عاشق رسول بن جائیں گے. میرے محبوب کے اخلاق. ایک بدو آیا، وہ بدو لڑائی چاہتا تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ لڑائی برپا ہو جائے. اس نے کیا کیا؟ لڑائی کرنے کی وجہ سے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا. مقصد کیا ہے؟ کہ صحابہ محبوب کے ساتھی آئیں گے، مجھ سے لڑیں گے، لڑائی شروع ہو جائے گی. لیکن جب اس نے پیشاب کرنا شروع کیا، صحابہ اٹھنے لگے. میرے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کو مت روکو، کہیں پیشاب کی رکاوٹ کی وجہ سے اس کو بیماری پیدا نہ ہو جائے. جب اس نے پیشاب کر لیا، میرے محبوب نے پیار کے ساتھ اپنی طرف بلایا اور فرمایا سن لے، یہ مساجد، یہ جگہ اللہ کی عبادت کے لیے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. پیار سے سمجھایا. اور تیرا میرا اخلاق کیسا ہے؟ ہم اپنے آپ کے اخلاق کو دیکھیں. تیرے میرے اخلاق کا کیا کہنا؟ ہر کسی کو پتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا معاملہ پیش آ جائے
لڑائیاں، جھگڑے، گالیاں گلوچ ہیں محب رسول۔ محبوب کی سیرت کو دیکھیے، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ اٹھے، محبوب نے روک دیا، کہیں تکلیف نہ پڑ جائے اس کو، اور ہمارے گھر میں کوئی کوڑا پھینک دے، دیکھ لیتے ہیں اس کو، بڑا آیا میرے گھر میں کوڑا پھینکنے والا۔ جب تک بدلہ نہیں لیا جائے گا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ کے بندو، قرآن و احادیث کو اپناؤ، اسی میں خیر و بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے محبوب تو مومنوں پر تکلیف آتی ہے وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے، اور ہم مومن ہو کے ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اور جس کا کلمہ پڑا ہے وہ تو ہمیں تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور ہم اپنے آپ کو بھائی بھائی کو تکلیف میں پہنچا رہا ہے کلمہ کو، ہے محب رسول، ہے عاشق رسول۔ کلمہ محبوب کا پڑا ہے لیکن پیروی شیطان کی جا رہی ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو انسان کا واضح دشمن ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان بھائی آپس میں بھائی کے ساتھ لڑے۔ المسلم اخو المسلم، یہ خونی رشتہ کچھ نہیں ہے، یہ دین کا رشتہ ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ شیطان کا کردار جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی برپا کروانا ہے، اور محبوب کا کردار ہے کہ مومنوں کے درمیان پیار محبت پیدا ہو۔ اور اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ ہمارے درمیان شیطان کا کردار ہے یا محبوب کا کردار ہے۔ تیرا میرا ضمیر بول بول کے جواب دے گا۔ مکہ والوں نے ضماد طبیب کے پاس جا کے محبوب کے بیمار ہونے کی شکایت کی، نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ عبد المطلب کا جو پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جو عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ نعوذ باللہ کچھ بری ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، یہ نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے، ایسی باتیں۔ ہم آپ کو اس علاقے میں بڑا طبیب جانتے ہیں، اس کا بھی علاج کر دے۔ اور وہ ضماد طبیب اٹھا، میرے محبوب کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ تیرے رشتہ دار، تیرے علاقے کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ تیرا دماغ نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضماد بیٹھ جا، میں تجھے وہ باتیں بتلاتا ہوں جو میں ان لوگوں کو کرتا ہوں۔ وہ بیٹھ جاتا ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ جو جمعۃ المبارک میں پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ضماد کہتا ہے دوبارہ پڑھیے، یہ دوبارہ پڑھیے۔ میرے محبوب دوبارہ پڑھتے ہیں، اور پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھیے۔ تو میرے محبوب پیغمبر جب تیسری مرتبہ پڑھتے ہیں، ضماد طبیب ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ میرے محبوب کے کردار کے لوگ گواہیاں دیں، احادیث گواہ ہیں، قرآن گواہ ہے، لیکن تیرے میرے اخلاق کے کیا کہنے؟ لوگ ہمارے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو میں سن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے میرے بارے میں برا کہا، فلاں نے میرے بارے میں برا کہا۔ اگر تیرے میں خامی ہے، تجھ میں خامی ہے، تو اس وجہ سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہاں میں بھی سمجھتا ہوں وہ چغلی غیبت کر رہے ہیں، لیکن ہوگا تجھ مجھ پر بات کرنے والا جب تیرا میرا کردار قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا تو کون ہے مائی کا لال جو ہم پر انگلی اٹھا کے دیکھے؟ جب ہماری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہوگی
جیسے اما جی عائشہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، محبوب کا اخلاق قرآن ہے۔ اس دنیا سے اس حالت میں جاؤ کہ لوگ تیرے میرے کردار کے تذکرے کریں، اچھا آدمی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، ایسی باتیں کریں، یہ نہ کہ فوت ہوں کہیں جی جان چھٹی، برا تھا، لوگوں کے درمیان لڑائیاں کرواتا تھا، ایسا مت کہلوائیے اپنے بارے میں۔ محبوب کا کلمہ پڑھا ہے تو محبوب کی سیرت کو، اخلاق کو، نرمی کو اپناؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔